الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو ہم نے پہلے سبق پڑھے نا عربی گرامر کے لحاظ سے، اس میں کئی چیزیں آپ کے لیے اہم تھیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ پہلے ان اسباق کو سنیں گے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ آپ طلبہ جو ماشاءاللہ کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے چونکہ مسلسل آپ چل رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک بڑی اچھی شے ہے کہ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کو جملہ اسمیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلے عربی گرامر کی ابتدائی چیزیں پڑھی ہیں اور وہ کچھ چیزیں پڑھی ہیں کہ جو مرکب تو ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے، یعنی بات سمجھ نہیں آتی۔ آج ہم جس جملہ کے حوالے سے پڑھیں گے وہ جملہ وہ ہے کہ جس کی سمجھ آ جاتی ہے، یعنی جب آپ بات کریں گے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا زید اچھا مرد، میں نے کہا اچھا مرد، سمجھ نہیں آئی۔ میں کہوں اچھا مرد موجود ہے، سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ میں کہوں برا بندہ، سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اچھا میں کہوں برا بندہ چلا گیا، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب پہلے والا جملہ اور بعد والا جملہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے والا جملہ ناقصہ ہے، یعنی کہ اس کی سمجھ نہیں آئی، اور یہاں بعد والے جملے کی فوری سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ عربی کے لحاظ سے یہ دو قسم کے جملے ہوتے ہیں جن کی مکمل صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ لگتی ہیں، مکمل طریقے سے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ لگ جاتی ہے۔ عام طور پہ جو بولے جاتے ہیں یہ دو جملے ہیں، ایک کو جملہ اسمیہ کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو جملہ فعلیہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک کو جملہ اسمیہ اور دوسرے کو جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے، آج جو ہم پڑھیں گے سبق یہ ہمارا جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہے۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ عام طور پہ اس کو مبتدا ہم کہتے ہیں، وہ اسم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اسمیہ کہہ دیتے ہیں نا، چونکہ وہ ابتدا اسی سے ہو رہی ہے۔ اور جو بعد والا جملہ ہوتا ہے اور جو اس کے بعد آ رہا ہے دوسرا جز ہوتا ہے، وہ اسم بھی آ سکتا ہے اور وہ فعل بھی آ سکتا ہے، وہ دونوں طرح آ سکتا ہے، لیکن چونکہ ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو ابتدا اسم سے ہونے کی بنا پر ہم اس کو کیا بول دیتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ اس کی میں آپ کو مثالیں دونوں کی دے دیتا ہوں۔ جیسے آپ دیکھیے زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ اب زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، یہ بھی اسم اور یہ بھی اسم۔ اب یہ دونوں ہی اسم ہیں، لیکن بعض اوقات جو دوسرا جز ہوگا وہ اسم کی بجائے فعل بھی آ سکتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں زید یکتب، زید یکتب، زید لکھتا ہے یا لکھے گا، زید لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اب یہ دیکھیے اس کا پہلا جز یہ اسم ہے، دوسرا جز فعل ہے، یہ دونوں ہی اسم ہیں، لیکن یہاں پہ پہلا جز اسم ہے، دوسرا جز کیا ہے؟ فعل۔ اب اس کی ویسے عام طور پہ اگر آپ گرامر سیدھی پڑھیں وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی عربی کے لحاظ سے اگر آپ تراکیب سیکھ لیں تو اس میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو میں یہی کوشش کروں گا کہ آپ ساتھ ساتھ ترکیب کرنا سیکھ جائیں اس کی نا، عربی کی اس میں آسانی ہو جاتی۔ دیکھیے آپ زید اگر عربی کے لحاظ سے آپ بولیں گے تو جو جملہ اسمیہ ہوگا اس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے عام طور پہ، بعض اوقات دوسرا جز بھی اسم وہ مبتدا بن سکتا ہے، دوسرا جز بھی مبتدا بن سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ پہلا جز اسم ہوتا ہے، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، یعنی کہ جس سے جملے کی ابتدا کی جا رہی ہے، اس کا ایک نام کیا ہو گیا؟ مبتدا۔ اور اسی طرح اس کا ایک اور بھی نام ہے پہلے جز کا، مسند الیہ، جس کی جانب نسبت کی جا رہی ہے، مسند الیہ، جس کی جانب کوئی شے منسوب کی جا رہی۔ اسی طرح اس کا ایک اور بھی نام ہے محکوم علیہ، جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے، جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے۔ یہ یعنی یہ مختلف قسم کے نام آتے ہیں، یہ اس لیے آپ کو نام پتہ ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے سامنے یہ نام آ جائے آپ کو پریشانی نہ ہو، یہ نام آ جائے تب بھی آپ کو پریشانی نہ ہو، یہ نام آ جائے تب بھی آپ کو پریشانی نہ ہو، اس لیے مختلف نام بتا دیں گے آپ کو۔ اچھا دوسرا جو جز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خبر، چونکہ اس نے اس بارے میں خبر دینی ہوتی ہے، زید کے بارے میں اس نے آ کے خبر دی کہ زید اس وقت کس حالت میں ہے، اس نے آپ کو بتایا کہ زید اس وقت حالت قیام میں ہے، قائم ہے، کھڑا ہے، زید کھڑا ہے اس وقت، اس نے آ کے آپ کو خبر دے دی۔ اچھا اسی طرح جس طرح اس کا دوسرا نام ہے، اس کا بھی دوسرا نام ہے مسند،
مسند جس کی نسبت کی جا رہی ہے، جس کو منسوب کیا جا رہا ہے، اس کا تیسرا نام بھی ہے محکوم بہی، محکوم بہی۔ تو یہ ساری چیزیں مبتدا خبر، لیکن زیادہ مبتدا خبر ہی چلتا ہے، زیادہ مبتدا خبر ہی چلتا ہے، لیکن یہ بھی چلتے ہیں، یہ بھی ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑ دیے گئے، چلتے یہ بھی ہم مسند الیہ، کیونکہ اس لیے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات عربی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بعض اوقات یہ مبتدا خبر کی تذکرہ نہیں ہوتا، اس میں مسند الیہ لکھا ہوا ہے، مسند لکھا ہوا، محکوم الیہ لکھا ہے، محکوم بھی لکھا، تو اس وقت آپ کو پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ آپ کو مختلف نام ان کے بتا دیے گئے۔ تو جب آپ اس کی ترکیب کریں گے تو وہ جو عمومی بولے جاتے ہیں، پھر آپ اس کو عمومی ہی بولیں گے، یعنی کہ مبتدا خبر، مبتدا اور خبر۔ اب آپ اس کی جب ترکیب کریں گے، مبتدا اور خبر ملائیں گے، مبتدا اور خبر آپ ملا کے جملہ اسمیہ خبریہ، یوں آپ اس کو کہہ دیں گے، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ، چونکہ ہے یہ جملہ مکمل ہے نا، بات پوری ہو رہی ہے، جس میں ویسے جو کوئی نہ کوئی بات کی جا رہی وہ جملہ عام طور پہ بن جاتا ہے نا۔ تو جملہ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی، ناقصہ اور کاملہ، تامہ غیر تامہ۔ تو یہ تامہ بات بھی مکمل ہو رہی، زیدن قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ مبتدا بن گیا، یہ خبر، یہ جملہ ہو گیا۔ اسمیہ یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے، خبریہ یہ یہاں پہ اس میں خبر بھی دی جا رہی، ساتھ ساتھ خبر بھی، یہ نہیں کہ خبر نہیں دی جا رہی بلکہ خبر دی جا رہی ہے زید کے حوالے سے کہ زید اس وقت کس حالت میں ہے، زید کی اس وقت حالت کیا۔ یہاں بھی دیکھیں زید کی دوسری حالت ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، زیدن یکتب، اس کو بھی ہم یوں لکھیں گے مبتدا، یکتب فعل ہے، یکتب فعل ہے، لیکن ترکیب جب ہم کریں گے تو مزید آگے میں بتاؤں گا، تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ زیدن فعل ہے، اس کے اندر ہم ضمیر نکالتے ہیں، ہوا ضمیر فاعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، تو فعل اور فاعل ملا کر ہم کیا بنا دیتے ہیں اس کو خبر، فعل اور فاعل ملا کر ہم اس کو کیا بنا دیتے ہیں خبر۔ بعض نحویوں کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی آپ مبتدا کے بعد جب فعل اور فاعل کو ملا کر خبر نہ بنائیں بلکہ آپ فعل کو ہی خبر بنا دیں، مبتدا زید مبتدا، یکتب فعل خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری آپ سیدھے بنا دیں، دونوں صورتوں میں یہ جملہ اسمیہ خبری ہے۔ یہ ابھی آپ کو اتنی سمجھ نہیں اس کی آئے گی، ہاں کچھ آپ کو امید ہے لگ چکی ہوگی، لیکن ابھی جیسے جیسے میں آگے پڑھتا جاؤں گا آپ کے سامنے کچھ اس کے قواعد رکھوں گا، مزید سمجھ لگنا آپ کو شروع ہو جائے گی۔ اب یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اس کا اسکیچ رکھا ہے، ہاں کو یعنی کہ آپ کو ذہن بنانے کے لیے کہ ابھی ہم کچھ سبق پڑھنے لگے ہیں جملہ اسمیہ کے حوالے سے، تاکہ آپ ذہنی طور پر حاضر رہیں، پریشانی نہ ہو آپ کو۔ اچھا جی، کہنے کہ جناب جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ آتا ہے اور دوسرا نکرہ آتا ہے، عام طور پر، کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ آئے گا اور دوسرا جز کیا آئے گا؟ نکرہ آئے گا۔ پہلا جز معرفہ، دوسرا جز کیا آئے گا؟ نکرہ۔ زید یدرس، اچھا یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ زید آپ رجل نہیں کہہ دیں بالفرض، رجل، زید مرد ہے، زید رجل، زید مرد ہے۔ اب زید یہ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ معرفہ، کیونکہ یہ خاص ایک علم ہے۔ معرفہ کی جو ہم نے 7 قسمیں پڑھی تھی وہ اس میں پائی، اس میں علم بھی ہے، معرفہ اس میں علم۔ اچھا، رجل کیا ہے؟ نکرہ، یہ کیا ہے؟ نکرہ۔ تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا کہ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ آتا ہے اور دوسرا جز کیا آتا ہے؟ نکرہ۔ پہلا جز معرفہ، مبتدا معرفہ، اور رجل نکرہ، نکرہ، مبتدا نکرہ، یہ خبر ہے، مبتدا اور خبر ملا کر ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا، پہلا جز معرفہ، دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کچھ تنبیہات ہیں، اس کو بھی ذرا توجہ دیجیے گا۔ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق اتنا نہیں ہوتا۔ آپ نے مرکب توصیفی پہلے پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے، اگر موصوف اس طرح ہے تو صفت بھی اس طرح ہے، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع۔ آپ نے یہ مرکب توصیفی میں پڑھا ہے۔ اور جملہ اسمیہ، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا، اس میں صرف تھوڑا سا ہی فرق ہوگا۔ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ جملہ اسمیہ میں کہ کون سا فرق ہوگا مرکب توصیفی کی بجائے۔
دیکھیے اگر میں معرفہ کے آگے معرفہ ہی لگا دوں، معرفہ کے آگے ہاں جس طرح الشجر المثمر، پھلدار درخت، پھلدار درخت، یہ ہے مرکب توصیفی۔ الشجر اس کو ہم بولتے ہیں موصوف، اچھا المثمرہ اس کو ہم بولتے ہیں صفت۔ یہ سبق میں آپ کو تفصیلی پڑھانا ہے، جو ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی تھوڑا اکتائیے گا نہیں کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، کیونکہ اس کو میں نے اچھی طرح آپ کو بتانا ہے۔ اسی کے اوپر یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر گویا کہ عربی ساری کی مدار اس کے اوپر ہے، عربی کے بعد سمجھ بار بار اسی کے بیس پر آپ کو آئے گی، اس لیے میں ٹائم تھوڑا اس کے اوپر میں نے زیادہ لگانا ہے، تو اس کے 4 5 6 اسباق بنیں گے صرف جملہ اسمیہ کے، تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ الشجر المثمر، الشجر موصوف، المثمر صفت۔ یہ دیکھیے اس کی آپ نے نشانیاں دیکھنی ہے کون کون سی ہے، کون کون سی اس میں پائی جا رہی ہیں۔ اچھا الشجر معرفہ، مثمر معرفہ، معرفہ معرفہ دونوں ہی ہو گئی۔ اچھا الشجر واحد، المثمر واحد۔ اچھا الشجر مذکر، المثمر مذکر۔ اچھا الشجر مرفوع پیش ہے، المثمر یہ بھی مرفوع، مرفوع مرفوع۔ اب 4 چیزوں کو آپ جانچتے ہیں تو تب آپ کے سامنے مرکب توصیفی کی صورت بنتی ہے۔ اب مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، 2 3 بس فرق ہیں۔ ایک تو ظاہری فرق کیسے کہ اگر آپ یہ معرفہ ہے اس کو آپ نکرہ بنا دیں، یعنی کہ الف لام یہاں سے ہٹا دیں، الف لام آپ نے ہٹا دیا۔ الشجر مثمر، پہلے المثمر تھا، وہ المثمر کیوں تھا؟ الف لام اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے، یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس لیے اب جیسے ہی الف لام ہٹا تو تنوین فوری دوڑ کے آگے آ گیا، اب میں موجود ہوں۔ مثمر، الشجر مثمر۔ اب دیکھیے فرق کتنا، صرف یہ نکرہ، یہ کیا بن گیا؟ نکرہ، کیونکہ نکرہ تنوین نکرہ کی نشانی ہوتی ہے کہ جہاں تنوین آ گئی وہ نکرہ۔ اچھا یہ دیکھیے الشجر معرفہ مثمر نکرہ، شجر واحد مثمر واحد، شجر مذکر مثمر مذکر، شجر مرفوع مثمر مرفوع۔ 3 چیزیں تو ویسے کی ویسے ہو گئیں مرکب توصیفی والی، بس ایک شے کا ہی فرق ہے نا معرفہ نکرہ کا، اور اسی نے ہی فرق ڈالا دوسرا کہ یہاں پہ پہلا معنی کیا تھا؟ الشجر المثمر میں کیا معنی تھا؟ مرکب توصیفی کی صورت میں، اس صورت میں ترجمہ، اس صورت میں ترجمہ کیا تھا؟ پھلدار درخت، پھلدار درخت، بس اتنا ہی تھا، پھلدار درخت۔ اور مرکب توصیفی کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یوں ہی کرتے ہیں کہ پہلے ہم صفت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر ہم موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں مرکب توصیفی میں، لیکن جب ہم نے اس کو الشجر مثمر بنا دیا، مثمر بنا دیا، تو اب یہ موصوف صفت نہ رہا، بلکہ اب یہ کیا بن گیا؟ جملہ مبتدا اور خبر بن گیا، مبتدا اور خبر بن گیا۔ تو اب اس کا ترجمے میں فرق آ جائے گا، درخت پھلدار ہے، درخت پھلدار ہے۔ اب یہ دیکھیے پہلے درخت موصوف صفت میں پہلے ہم پھلدار کا ترجمہ کیا تھا، پھلدار کا ترجمہ کیا، لیکن جملہ اسمیہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم اسم کا ہی ترجمہ کرتے ہیں، ابتدائی پہلی چیز کا ترجمہ کر کے درمیان میں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ پورا جملہ بن چکا ہے۔ ہم چونکہ عربی میں پورا جملہ کے لیے ہے یا ہیں استعمال ہوتا ہے تو ہم یہ اس لیے ہے ترجمے میں لے آئے کہ یہ پورا جملہ ہے، درخت پھلدار ہے۔ صرف اس چیز نے تھوڑا فرق ڈالا، جیسے ہی فرق ڈالا تو یہ بھائی موصوف صفت سے نکل کر ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا اور یہ بن گیا خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبر ہے۔ سمجھ لگی ہے جی؟ لگی کہ نہیں؟ اتنی آسانی سے میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی کہ مرکب توصیفی آپ نے سمجھا ہوا ہے، تھوڑا سا ہی بس فرق پڑتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اور اس فرق سے ہی مکمل جملہ بن گیا، اور ترجمے میں بھی ہیں چیز سمجھ میں، بات سمجھ میں آگے کہ درخت پھلدار ہے۔
پہلے پتہ نہیں کی مانا سی پھلدار درخت کوئی پٹ کے تو نہیں لے گیا کوئی جھاڑ کے تو نہیں لے گیا, کی مسئلہ تو نہیں کی ہویا کوئی پتہ نہیں, یہاں پہ پھلدار ہے صاحب پتہ چل گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کہتے جملہ اسمی اور مرکب توصیفی میں اتنا فرق ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں, اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ دوسرا نکرہ ہوتا ہے. اچھا البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے, جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے, تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ آ جائے. ہاں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, اس کو میں دوبارہ اس کو مٹا کے لکھتا ہوں. ویسے تو قاعدہ کیا ہے, جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے معرفہ, دوسرا جز نکرہ, پہلا معرفہ دوسرا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ جس صورت میں جملہ اسمیہ کا پہلا جز بھی معرفہ ہو, اس کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو, اور معرفہ ہونے کے باوجود ہم ان کو مرکب توصیفی نہ بول سکیں, حالانکہ یہ چاروں چیزیں پائی گئیں تو پھر تو وہ مرکب توصیفی بننا چاہیے. لیکن ایک ایسی کہتے کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں دوسرا جز معرفہ بھی ہو اور آپ اس کو مرکب توصیفی بھی نہ بول سکیں. کہتے ہاں دوسری صورت ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ انا یوسف, میں یوسف ہوں, انا معرفہ ہے, آپ نے ضمیر پڑھی نا, انا اپنے آپ کو میں جو یہ سب سے زیادہ معرفہ ہے کہ میں خود اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میری پہ جب میں کہ کسی اور کے بارے میں بات کروں شک ہو سکتا, جب میں نے یوں کہنا نا کہ میں خود, تو اس میں تو شک رہنا ہی نہیں. تو یہ کتنا معرفہ والی, معرفہ میں سب سے مقدم جو چیز ہے جو سمجھی جاتی وہ اپنی طرف اس طرح اشارہ ہے کہ میں خود, تو یہ تو بڑھ کے معرفہ ہو گیا جو ضمیر ہے. تو یہ بھی معرفہ, یہ بھی معرفہ, دونوں ہی معرفہ. اچھا دونوں ہی واحد, دونوں ہی مذکر, دونوں ہی مرفوع. اچھا چاروں چیزیں تو پائی گئی. انا بھی مرفوع ہے نا, مرفوع ہوتا ہے یہ بھی, ضمیر ہے, یہ ضمیر آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں آپ کو پتہ ہے یوسف یہ بھی مرفوع. چار چیزیں پائی گئی, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے. یہ بھی معرفہ ہے, دونوں ہی معرفہ ہیں, لیکن آپ ان کو مرکب توصیفی بھی نہیں کہہ سکتے. کیسے؟ کیونکہ جو نکرہ ہوگا نا, نکرہ کی تو پہچان نہیں ہوتی. یوسف اگر انا ہٹا دیں, یوسف کی تو پہچان ہے, بکر, طلحہ, کلیم اللہ, زین, پہچان تو ہے نا. تو اس طرح اگر کہتے ہیں کہ معرفہ کے بعد اگر معرفہ ہی ایسا آ جائے کہ جو نکرہ بن ہی نہ سکے, جس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ نکرہ بن جائے, جس کی پہچان ہی اتنی کہ وہ عام لوگوں میں بھی جا کے بیٹھ جائے تب بھی پہچان آ جائے, اس کی پہچان ہی اتنی ہے کہ یہ عام لوگوں میں بیٹھ جائے نا. بعض اوقات بندے چھپتے چھپاتے کہیں پہنچ جاتے ہیں کہ مجھے کوئی پہچانے گا نہیں, لیکن وہ پھر بھی پہچانے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنا مرضی بھیس بدل لیں, جہاں پہ جا کے بیٹھیں گے ان کو عام لوگ بھی پہچان لیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب یہ نکرہ نہیں بن سکتی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ایک علم بھی ایسی چیز ہے کہ اگر ایک اسم ضمیر ہے یا کوئی بھی شے, اس کے بعد اگر علم آ جاتا ہے, نام آ جاتا ہے کسی کا, تو یہ بھی معرفہ ہونے کے باوجود آپ اس کو مبتدا خبر بنائیں گے, آپ اس کو مرکب توصیفی نہیں بنائیں گے. لیکن یہ پہچان اس کی اس طرح آگے والی شے پھر اس طرح کی معرفہ ہونی چاہیے کہ جہاں بھی جائیں اس کی پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو نام کی مثال دی, کرنا اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر, یہ دو تین چیزیں اس طرح اپنی ایک دوسرے کی جگہ پہ یوز ہوتی ہیں. مزید اس کی انشاءاللہ وضاحت آگے ہوگی آپ کے سامنے. کہہ رہے کہ البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے, تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو. مثلا انا یوسف, یا مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصلے کے لیے لا دی جائے. مبتدا خبر کے درمیان آپ ایک ضمیر لیں, وہ ضمیر کے کون سا کام کرے, فاصلہ دے. اور الرجل هو الصالح, جیسے الرجل آگے ہے الصالح. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو مبتدا خبر بنا دوں. اب الصالح کے اندر اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں جس طرح یوسف کی تھی.
جی نہیں نا صلاحیت، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو خبر بناؤں. جی جس طرح مرکب توصیفی، ویسے تو یہ مرکب توصیفی ہے، ساری چاروں کی چاروں چیزیں پائی جا رہی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو خبر بناؤں، اس کو صالح کو. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ الرجل کے درمیان ضمیر لے آئیں گے ہوا. ہوا خود معرفہ ہے، ضمیر ہے، خود معرفہ ہے. الرجل کو مبتدا بنا دیں گے، ہوا مبتدا ثانی، الصالح اس کی خبر. مبتدا اور خبر میں کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، اس مبتدا کی خبر بن جائے گی. یہ الرجل مبتدا، اچھا ہوا مبتدا ثانی، اچھا الصالح خبر، الصالح خبر. تو یہ خبر اب حالانکہ اگر ہوا نہ لگاتے تو یہ خبر نہیں بننی تھی، بلکہ یہ صفت بننی تھی، یہ موصوف ہونا تھا، یہ صفت ہونی تھی. لیکن ہوا نے آ کے یہ کمال کیا کہ اس نے اس کو وضاحت دے دی، اس نے اس کو معرفہ دے، اس نے اس کی پہچان اچھی کروا دی. مرد وہ کون سا؟ وہی وہ جڑا نیک سی، وہ مرد کی گل ہو رہی ہے جڑا نیک سی. ہوا نے آ کے نا تمہیں ادھر اشارہ گویا کہ کر دیتا، وہی جڑا نیک سی، ہاں خاص بندے نے بنا دیتا انہیں آ کے. حالانکہ سالے پہلے خاص ہے نہیں سی، لیکن ہوا نے آ کے انہوں خاص بناتا. سمجھ لگی ہے کہ ہوا نے آ کے یہاں پہ اپنا کردار ادا کیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ ایک مثال ہو گیا رجل و صالح. اگر یہاں سے آپ نکال دینا اس کو ضمیر کو تو یہ کیا رہ جائے گا؟ مرکب توصیفی بن جائے گا. پھر دوبارہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرکب توصیفی جملہ اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے جملے کے لحاظ سے، لکھنے کے لحاظ سے. یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یہاں ہوا نکال دیں پھر یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. جیسے الف لام، وہاں پہ آپ الشجر مثمر کے اوپر الف لام لگا دیں پھر وہ مرکب توصیفی بن جائے گا. تو یہ ان کی آپس کی قربت بہت ہے دونوں کی ہیں. اچھا جی، ترجمہ کے لیے اس کے لیے ہم ہے یا ہیں وغیرہ ہی لگاتے ہیں. اور جملہ اسمیہ کا پہلے جو اس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عموماً اس کو ہم مبتدا بولتے ہیں، دوسرے کو ہم خبر بول دیتے ہیں. اور یہ جملہ اسمیہ میں چلتا بھی یہی ہے کہ اس کا عموماً یہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی عموماً مرفوع ہوتی ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع. جہاں پہ جا کے فرق آئے گا وہاں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا. اور اسی طرح صفت کی طرح خبر بھی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث ہونے میں اپنے مبتدا کے مطابق آتی ہے، مگر جب کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو. مبتدا جس طرح کل میں ایام دی مثال دیتی سی تمہیں، ایام موصوف میں یوں تھا نا ایام معدودات، تو ایامن یہ غیر عاقل بندیاں سے تعلق تھا نہیں، جنہ نہ فرشتے نہ تعلق نہیں. جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً پھر واحد مؤنث آئے گی. خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. مبتدا جب غیر عاقل کی جمع مؤنث ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث آئے گی. اس کی مثال دے کے یہ ہمارا سبق مکمل ہو رہا ہے. جیسے الریاح شدیدۃ، الریاح جمع ہے، مبتدا ہے، جمع ہے، غیر عاقل ہے. ہوائیں شدید ہیں، ہوائیں شدید ہیں، تیزی سے چل رہی ہیں. ہاں الریاح شدیدۃ. لیکن یہ مبتدا جمع غیر عاقل، یہ کیا ہے؟ خبر واحد، خبر بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ جس طرح ادھر جمع ہے تو ادھر بھی جمع چلتی ہے نا، ادھر تثنیہ تو ادھر بھی خبر بھی تثنیہ عام طور پر چلتی ہے. کہتے جب مبتدا غیر عاقل کی جمع آ جائے، ریا ہواؤں میں تو عقل تو نہیں ہے، غیر عاقل کے جمع آ جائیں تو اس کی خبر آپ لا سکتے ہیں کیا؟ واحد. اس کی خبر آپ واحد لے کے آئیں گے. اچھا جی، اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں. چلیں جی، بقیہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس کے حوالے سے. آئندہ سبق آپ انتظار کیجیے گا.